دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہادر شاہ ظفر کے آخری دنوں کی کہانی سنائیں گے۔ بہادر شاہ ظفر جب تخت پر بیٹھے تو ان کا کیا جاہ و جلال تھا، اور پھر ان کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا۔ ان کے آخری دن گیراج میں کیوں گزرے، اس گیراج میں کس بے بسی سے ان کی موت ہوئی تھی، ان کی آخری رسومات کیسے ادا کی گئی، جنازہ کس نے پڑھایا، جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 30 ستمبر 1837 کو دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے ادھیڑ عمر شہزادے کے سر پر جب تاج شاہی رکھا گیا تو ہندوستان کے قرب و جوار سے اپنے نئے بادشاہ کو سلامی پیش کرنے کے لیے کم و بیش 1 لاکھ لوگ دہلی آئے تھے۔ ایک جشن کا سماں تھا جب بادشاہ ہند بہادر شاہ ظفر جہانگیری تلوار لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دہلی داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ 7 دن رات تاج پوشی کا جشن برپا رہا اور ان 7 دنوں میں دہلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ بہادر شاہ کو خشامدی ٹولے نے گھیر رکھا تھا۔ بنیادی بات یہ تھی کہ شاہ ہند ملکی انتظام کو براہ راست دیکھنے کے بجائے دوسروں پر انحصار کرتے تھے۔ بادشاہ کے 2 شہزادے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے، ایک شہزادہ داخلی جبکہ دوسرا خارجی امور میں اپنے آپ کو مختار کل سمجھتا تھا۔ شہزادوں کی آپس میں ناچاکی چلتی رہتی تھی۔ بادشاہ ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرتا تھا لیکن ان کے الٹے سیدھے کاموں پر ان کی گرفت نہیں کرتا تھا۔ مہنگائی کا جن قابو سے باہر تھا۔ کٹائی کے موسم میں غذائی اجناس منڈیوں سے غائب کر دی جاتی تھی جن کو تاجر منہ مانگے داموں پر لوگوں کو فروخت کرتے تھے، جس سے دن بدن بدحالی ہوتی جا رہی تھی۔ انگریز جو کہ شہنشاہ ہند جہانگیر کے دور میں تاجر بن کر آئے تھے، کئی علاقوں میں آج تاجور بنے بیٹھے تھے۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر کے بادشاہ کو یادداشت بھیجتے کہ یہ عزت مآب کا غدار تھا، اس لیے اس کو سزا دی گئی۔ بادشاہ ان کی باتوں پر بھی یقین کر لیتا۔ فوج شاہی بھی ناکارہ ہو چکی تھی کیونکہ جنگوں سے دور ہونے کی وجہ سے کائلی اور سستی فوج کا وتیرہ بن چکی تھی۔ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ تھی کہ بہادر شاہ ظفر جو کہ فطری طور پر ایک سادہ نفس شخص تھا، جس کو لوگوں کے فریب کا اتنا اندازہ نہ تھا، اس کے سامنے جب سب اچھے کی رپورٹ رکھی جاتی تو وہ سمجھتا تھا کہ راوی سب چین لکھتا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو عوام اس سے کنارہ کش ہو گئے کیونکہ وہ بہت نالاں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاہی خاندان کو دلی میں بے دردی سے سرعام فرنگی کے حکم پر ذبح کر دیا گیا۔ تحریک آزادی کے سالاروں کو چن چن کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ انگریز سرکار نے جن کو اپنا مخالف سمجھا ان کو انفرادی اور اجتماعی سزا دینے کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی لوٹ کر کنگال بنا دیا۔ ان کی جاگیروں کو بحق سرکار غصب کر لیا گیا اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر کو اپنے ہی وطن سے دیش نکالا دے دیا، یعنی زبردستی گرفتار کر کے رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ 7 نومبر 1862 کی ایک سویر تھی۔ اچانک شاہ ہند کی حالت متغیر ہونے لگی۔ خادمہ پریشانی کے عالم میں دوڑی کہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کو اطلاع دی جائے۔ دروازے پر زور سے دستک دی۔ اندر سے اردلی نے غصے سے استفسار کیا، بدتمیزی کی وجہ کیا ہے؟ خادمہ نے روتے ہوئے بتایا، ذلِ سبحانی کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب اپنے چہیتے کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، اس وقت ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ خادمہ نے جب اونچی آواز میں رونا شروع کیا تو اردلی نے اس کو خاموش کروانا چاہا مگر اس کی آواز کیپٹن نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ تیش کے عالم میں باہر نکلا۔ خادمہ اس کے پاؤں پڑ گئی کہ شاہ ہند کی حالت نازک ہے، اس لیے گیراج جس کو شاہ ہند کے قید خانے کا درجہ دیا ہوا تھا اس کی کھڑکی کھول دی جائے تاکہ شاہ موت سے پہلے تازہ ہوا میں چند سانسیں لے سکیں۔ کیپٹن نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈ کو اپنے ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ماحول میں بدبو، موت کا سکوت اور اندھیری تاری ہے۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر اور آدھا فرش پر دھرا تھا، گردن ڈھلکی ہوئی تھی، ننگا سر تکیے پر تھا، آنکھیں اپنے ڈھیلے پوٹوں کی حدوں سے باہر نکل رہی تھی، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ یہ وہ جسم تھا جو کم خواب میں لپٹا ہوتا تھا،
جس کی ایک جنبش نگاہ کے لیے خدام اور کنیزیں منتظر رہتے تھے۔ نیلسن کہتا ہے، میں نے آج تک کسی چہرے پر اتنی بے چارگی اور غریب الوطنی نہیں دیکھی جتنی بہادر شاہ کے چہرے پر تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کے بدن کو جنبش دینے کی کوشش کی مگر وہ بے سود تھے۔ اب کیا ہو سکتا تھا جب لاد چلا بن جا رہا۔ نیلسن نے حکم صادر کیا کہ لواحقین کو طلب کیا جائے مگر وہاں میت کو کاندھا دینے والے تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور ایک اس کا استاد۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اب ایک اور مشکل ہوئی کہ تاجدار ہند کی آخری آرام گاہ کے لیے پورے رنگون میں 2 گز زمین تک دستیاب نہ تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں ہی قبر کھدوائی اور ہرات میں ملی ہوئی مٹی میں والی ہند کو دفن کر دیا گیا۔ سرکاری اعزاز و اکرام تو دور کی بات، صرف قبر پر چھڑکاؤ کر کے فرض ادا کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ جس کی تعریف میں شعرا قصیدہ خوانی کرتے تھے، آج اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے خوش الحان کاری تک دستیاب نہ تھا۔ شہزادے جوان بخت کے استاد حافظ ابراہیم دہلوی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سلطان کی پائنتی کھڑے ہو کر سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز تھا یا بادشاہ ہند کی بے بسی کی موت کا منظر؟ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور سلطان ہند کو آخری سلوٹ پیش کر دیا۔ یہ آخری سلام تھا جس کے ساتھ ہی سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہیمانہ ستم تھا کہ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے 850 سالہ اقدار کا سورج بھی متحدہ ہند میں ڈوب گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔